میں ہوں جہاں زیب مختار۔ دوستوں، کشمیر الیکشن کمیشن جس کے بارے میں آج بات کریں گے، جس کی ہائپ زیادہ ہی کریٹ کی جا چکی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت کے اندر بھی اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ کشمیر الیکشن کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے جتنے زیادہ جلسے کیے ان کے بکسے میں اتنے ہی کم ووٹ پڑے، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 25 سیٹیں جیت چکی تھی، جبکہ سیکنڈ لیول پہ پیپلز پارٹی ان ایکسپیکٹڈ 11 سیٹیں لے جا چکی، اور مریم نواز صاحبہ نون لیگ بے شمار جلسے کرتے ہوئے صرف 6 سیٹیں، جن میں سے 2 صرف جی بی کی سیٹیں۔ ہار تو ایک طرف، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہارنے کے بعد اس الیکشن کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے، اور ملک کے اندر سیاسی پارٹیز یہاں تک کہ عوام کے اندر جنگ پیدا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ثابت کروں گا آج، اور میں آپ سے بات کروں گا سوشل میڈیا کو لے کر کہ مریم نواز صاحبہ کو جو فالو کرنے والے ہیں اور انہوں نے جن کو فالو کیا ہے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں کس قدر ایکسٹریمزم پھیلایا ہے۔ میں آپ کو سارے ثبوت بتاؤں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ وہاں پر جو لڑائی ہوئی تھی اس کی ایکچوئل وجہ کیا تھی اور اس کو رنگ کیا دیا گیا تھا۔ جی، سب سے پہلے جو ٹویٹ کی ہم بات کریں گے، مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج تحریک انصاف کی جعلی فتح کے پہلے دن پہلی بار آزاد کشمیر میں بھی خود مختار کشمیر کا نعرہ لگ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہو تو ان پر ظلم کرتے ہو تو اسی طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ یہاں پر اگر ایک بات کی جائے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے جتنے جلسے کیے کشمیر کے اندر، اگر وہ عمران خان کو چور کہنے کے بجائے ایک دفعہ کشمیری عوام کے بارے میں بات کرتی تو شاید 6 کی بجائے 8 سیٹیں بھی ہو سکتی تھیں۔ لیکن یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید تجربے میں کمی ہے، یا جذبات ان کے اتنے ابھر چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی جگہ شہباز شریف صاحب ہوتے تو شاید وہ بہتر لیڈ کر جاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہارنے کی وجہ سے انہوں نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ہائپ کریٹ کرنی شروع کر دیا، مطلب کہ وہاں پر عمران چور اور یہاں پر جعلی ووٹ۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تو 2018 کے بھی فیصلوں کو نہیں مانتی، میں ان کو بھی نہیں مانتی، مطلب کہ ایک ان کی آپ سمجھ لیں کہ ضد پکڑ لی ہے انہوں نے کہ مطلب کہ نہ کھیڈا گے نہ کھیڈن دے آگے، اس طرح کا حساب ہے۔ ایک اور ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو ہے چودھری پرویز سندھیلا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج دوپہر 3 بجے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، شاہد خاقان عباسی اور اہم لیگی قیادت کشمیر الیکشن کے بارے میں دھاندلی پر اعتراض کریں گے، اور جو ووٹ جعلی ہیں ان کے بارے میں ایکشن لیا جائے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ ابھی تک ایک بات ثابت ہی نہیں ہوئی کہ ووٹ جعلی ہے یا نہیں۔ انہوں نے پہلے سے ہی مطلب کہ آگ لگی نہیں، دھواں پہلے اٹھنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ جی آج ہم دھاندلی کے خلاف جو ہے احتجاج کریں گے، یا ہم جعلی ووٹوں کے خلاف احتجاج کریں گے، یا ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو ایک بات اگر سجیشن میری یہ ہے، یا تھوڑی سی بات اگر میں کروں تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، اگر وہ چاہتی تو اگر وہ عوام کے حق میں چلو کچھ نہیں 10 نہیں تو 5 الفاظ بول دیتی تو شاید اس کا رزلٹ کچھ پازیٹیو نکلتا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہارنے کے بعد تو کچھ اور، لیکن سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی ایکسٹریمزم پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک جناب جی راشد چکری صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں جی ٹویٹر پہ کہ بغیر کچھ کھائے پیے 8 گھنٹوں سے میں پولنگ سٹیشن پر ووٹ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ واہ جی واہ، بڑا شکریہ آپ کا، کیا ووٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی ووٹ نہیں لے جا سکے آپ۔ اس کے بعد یہاں پر ایک صاحب کہتے ہیں کہ عنقریب ہم ایک بڑا دھرنا دیں گے جس میں ہم جعلی ووٹرز کے خلاف کارروائی کروائیں گے اور ریاست میں انقلاب برپا کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی جائے کہ جی جو حال ہی میں حکومت قائم ہے اس کے خلاف بغاوت کر کے آپ ریاست میں کون سا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں، اگر آپ پی ٹی آئی سے پیار نہیں کرتے، آپ پاکستان سے تو پیار کرتے ہیں نا کم سے کم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا کی اگر بات کی جائے تو مریم نواز کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا بھی ان کے شانہ بجانا چل رہا ہے۔ جو انڈیا کہتا ہے وہ وہی کہتے ہیں، جو انڈیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہی نون لیگ سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت نون لیگ کے ہارنے سے جتنا جذباتی ہوا پڑا ہے اپنی انڈین میڈیا کے ذریعے، یوں لگتا ہے جیسے نون لیگ نہیں، جیسے مطلب کہ بھارت ہی ہار گیا ہو، کہ جیسے پاکستان انڈیا کا میچ چل رہا ہو اور اس میں انڈیا برے طریقے سے ہار جائے ان ایکسپیکٹڈ۔ بھارت کا اس ٹائم وہی حال ہو رہا ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ کافی کچھ اندر کی باتیں نکل رہی ہیں، زیادہ پول نہیں کھول سکتے کیونکہ بات میڈیا پہ لائیو چل رہی ہے۔ اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مریم نواز کو چاہیے کہ اگر وہ آنے والے وقت میں لیڈرشپ کرنا چاہتی ہیں تو بجائے یہ کہ کسی سیاسی پارٹی کو غلط کہنا اور ان کو چور کہنا، وہ بھی اس عوام کے سامنے جن کے ذہنوں میں عمران خان کی شخصیت کو لے کر کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے
اس کی ریزن یہ کہ تو خان صاحب جو ہیں وہ ٹورزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، اور جتنے بھی جلسے انہوں نے کشمیر میں کیے، اگر بارشیں نہ ہوتی اور ان کے دورے ملتوی نہ ہوتے تو چانس تھے کہ خان صاحب کم سے کم 30 سے 35 سیٹیں آرام سے لے جا سکتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عوام کے حق میں بات کی، اور ان کی جو مشکلات ہیں، عوامی تحریک مطلب جو کشمیر کے اوپر، جو بھارت میں کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر سب سے زیادہ انہوں نے بات کی۔ اور عوام کو ایک ایسے لیڈر کی ہی ضرورت ہوتی ہے جو برے وقت میں ان کو تسلی دے کر بھی ان کو حوصلہ دے۔ اچھا دوستوں، یہ تو کچھ ہو گیا ٹویٹ اور سوشل میڈیا۔ اب میں دوستوں آپ کو بتاؤں گا کہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی تھی۔ لڑائی کی وجہ کچھ اور تھی اور اس کو رنگ کچھ اور دیا گیا۔ لڑائی دوستوں اصل میں لوکل پولیس اور پختون پولیس کے درمیان ہوئی، اور اس دوران جس پولیس والے نے گولی چلائی، اس کے نتیجے میں جس نوجوان کو غلطی سے گولی لگی وہ بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن اپوزیشن جو تھی انہوں نے اس کو رنگ دیا کہ جی یہ باقاعدہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے بعد بیچ میں وہ تارڑ صاحب بھی آ گئے، کہتے جی مجھے گرفتار کرو۔ وہ پولیس کہتی جی ہم نے تمہیں گرفتار نہیں کرنا، وہ کہتے جی مجھے جان کی گرفتار کرو۔ وہ گرفتاری کروا کے وہ جناب جیل کے پیچھے ہیرو بنے پھر رہے ہیں۔ تو بات صرف اصل یہ بتانے کا مقصد تھا کہ صرف 2 پولیس والوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس کو کچھ اور رنگ دیا گیا تھا، اور آج اب بھی دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو کہ صاف بتاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی ایکسٹریمزم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کے اندر تعصب ڈالا جا رہا ہے، تاکہ جو حالات اللہ اللہ کر کے اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ پھر سے واپس آ جائیں۔ دوستوں بات صرف اتنی سی ہے کہ الیکشن کو صرف الیکشن تک لینا چاہیے۔ الیکشن میں ایک ہائپ کریٹ کر دینا، لوگوں کے اندر تعصب پیدا کرنا، وہ بھی ریاست کے خلاف۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں، یہ نون لیگ، انہوں نے فوج کے بارے میں بڑا غلط کچھ کہا، جو کہ ایک نیگیٹیوٹی کا اثر پیدا کرتا ہے۔ باہر کے ممالک ان چیزوں سے کیا میسج لے رہے ہیں کہ ان کی اپنی ریاست میں ان کی اپنی پارٹیز آپس میں لڑتی رہتی ہیں، انہوں نے ریاست کیا چلانی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری ہے، ہمیں اس کو 1st ورلڈ پہ لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن یہ گورنمنٹ جتنی سٹرگل ملک کے لیے کر رہی ہے، سابقہ گورنمنٹ نے صرف سبسڈی دے کر عوام کو ریلیف دیا، ادروائز ملک کے لیے خاطر خاص کام انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے ہماری بھی دعائیں ہیں اور ہمارا جذبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ریاست کے لیے کچھ ایسا کر کے دکھائیں جس سے باقی حکمرانوں کو اور اپوزیشن کو سبق ملے کہ وہ بھی ریاست کے لیے وہی کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو غلط باتیں کریں۔ آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اسی مقصد کے لیے قائد اعظم نے اس پاکستان کو بنایا تھا کہ آپس میں مل کر کام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر ہار گئے ہیں تو اس کو آپ نے رائی کا پہاڑ بنا لیا، اور صرف ایک کشمیر کا الیکشن، اور باقاعدہ جو بھی اس پہ اس کے اندر جو بھی مسئلے پیدا ہوئے، جو وہاں پہ نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی، جو وہاں پہ ہائپ کریٹ ہوئی، اس کا بھی الزام باقاعدہ حکومت کو ٹھہرایا گیا۔ مطلب کہ بات کہیں اور ہو رہی ہے اور پہنچا کہیں اور دی گئی۔ اور ابھی بھی میں آپ کو کئی ایسے سوشل میڈیا کے ٹویٹ اکاؤنٹ دکھا سکتا ہوں جس میں باقاعدہ اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ٹائم ایکسٹریمزم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کے سب نون لیگ کے فالوور ہیں ٹویٹر کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ان کے کمنٹس ایسے ہیں کہ میں آپ کو سامنے بتا بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ زہر اگلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلی گورنمنٹ جو گزر چکی ان کو موقع بے شمار ملے، 20 سال 25 سال 30 سال سیاست کی۔ اگر واقعی ان میں اتنا کوئی جذبانی سپورٹ تھا، اگر ان میں اسپرٹ تھی، تو وہ واقعی آج ثابت کرتے کہ پاکستان ایک 1st ورلڈ کنٹری بن سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ نیو ہے بٹ سپورٹڈ ہے، آنیسٹ ہے اینڈ ہارڈ ورکر ہے، اس لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سپیچز پہ، اپنی سٹرگل پہ کشمیر کی عوام کے دل جیتے، اور آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ کشمیر کی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخر میں جاتے جاتے یہ بات کروں گا کہ سیاست کے بارے میں نہیں، ریاست کے بارے میں سوچیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔